ابن مسعود نے مشورہ دیا بعد والوں کو، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کا اقتداء کرنا چاہے، کسی کے پیچھے چلنا چاہے، تو ان لوگوں کا اقتداء کرے جو دنیا سے چلے گئے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، اس لیے کہ زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں، کل کو کیا کرے گا کسی کو پتہ نہیں، ماذا تکسب غدا، کہ کل کون کیا کرے گا کسی کو پتہ نہیں۔ ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں۔ اور دنیا سے چلے گئے لوگ کون ہیں جن کا اتباع کرنا ہے، جن کا اقتداء کرنا ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ ابرهم قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ كانوا افضل هذه الامة ابرهم قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، کہ ان کے دل صاف تھے، یہ بڑی صفت ہے ان کے دل صاف ہیں، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، حب دنیا سے، حب جاہ سے، حب مال سے۔ ابرهم قلوبا، تو ان کے دل پاک صاف ہے، واعمقهم علما، اور ان کا علم گہرا ہے، سطحی علم نہیں ہے، خالی گہرا علم رکھتے ہیں۔ واقلهم تکلفا، اور ان کی زندگیوں میں تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں ہے ان کے پاس، جو ہیں وہ ہیں، کوئی بناوٹ نہیں، جو ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ وہ جتنے درجے کے تھے اس سے بھی کم بتاتے تھے، ڈرتے تھے وہ اپنا درجہ، اپنا مرتبہ، حالانکہ ان کو سند ملی ہوئی تھی جنت کی سرٹیفکیٹ ملے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے تھے، روتے تھے، اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے حساب سے ڈرتے تھے، اس نے خاتمہ کی فکر میں رہتے تھے، اور جتنے وہ تھے اس سے کم بتاتے تھے۔ بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صحابہ کی تعریف کوئی کرتا تھا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں، مجھ سے بہتر فلاں ہے، مجھ سے بہتر فلاں ہے۔ ان کے پاس پوچھنے جاؤ مسئلہ جاؤ ابن عباس سے پوچھو، ان کے پاس جا کے ابن مسعود سے پوچھو، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ ان کے پاس جا کے تم فلاں کے پاس جاؤ، وہ زیادہ جاننے والے۔ ان کے پاس جا کے بھائی دیکھو وہ فلاں قدیم الاسلام ہے، وہ مجھ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ جتنا تھا اس سے بھی کم بتا رہے ہیں، کوئی تکلف نہیں کر رہے، کوئی تصنع نہیں ہے کہ ہیں کچھ اور بتا کچھ رہا ہے، جتنا ہے اس سے بہت زیادہ بتا رہا۔ غریب آدمی بھی مالداروں کی طرح دکھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے، تو ایسا نہیں ہے، جو ہے وہ ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں، نہ الفاظ میں نہ زندگی میں۔ اقلهم تکلفا، پھر وہ فرما رہے ہیں اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت و خدمت کے واسطے اور اپنے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ ان کا مرتبہ پہچانو، یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا مرتبہ پہچانو، بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم، اور ان کے قدم بقدم چلو۔ علی اثرهم کہتے ہیں جیسے ریگستان میں کوئی آدمی آگے چلتا ہے، یا مٹی والی زمین ہوتی ہے اس میں آگے چلتا ہے آدمی، تو اس کے نشانات قدم دکھتے ہیں، جانور آگے چلا ہوتا ہے تو اس کے قدم دکھتے ہیں، کوئی انسان چل کر جاتا ہے تو اس کے نشانات قدم دکھتے ہیں، تو اسی کے جو دکھتے قدم ہیں اس پر قدم رکھو، اس کو کہتے ہیں علی اثرهم واتبعوهم علی اثرهم فانهم كانوا علی الهدى المستقیم، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر تھے، صحابہ سیدھے راستے پر تھے۔ حکایت صحابہ اس لیے پڑھی سنی جاتی ہے، حکایت صحابہ فضائل اعمال میں پہلا حصہ جو حکایت صحابہ، اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور مہاجرین و انصار اور ازواج مطہرات، بنات طیبات، صحابیات، ان کی زندگی کے ایسے واقعات نقل کیے ہیں کہ جس سے موٹی موٹی سیرت سامنے آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، عشرہ مبشرہ سے، مہاجرین و انصار کے جو بنیادی لوگ ہیں
ان سے ایک تعارف ہو جاتا ہے، ایک پہچان ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی زندگی کے مختلف قسم کے واقعات کے ابواب باندھے حضرت شیخ نے، ان کے ایمان کے لیے سختیوں کو برداشت کرنا، پھر ان کے نماز کے واقعات ہیں، ان کے خشوع و خضوع کے واقعات ہیں، ان کے زہد و جہد کے واقعات ہیں، ان کے غزوات کے قصص ہیں، بدر، احد، حمراء الاسد، تبوک، خندق، فتح مکہ ہیں، اس میں سارے قصے۔ اس سے ان سے ایک تعلق ہو جاتا ہے، ایک تعارف بھی ہوتا ہے، تعلق بھی ہوتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اس کو پڑھیں سنیں تو پھر وہ تعلق محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور زیادہ ذوق ہوتا ہے کہ اور ان کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں کہ اس میں تو چند قصے ہیں۔ حضرت شیخ نے کہا چند قصے نمونے کے طور پر لکھتا ہوں، ورنہ حدیث کی تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ تو ایک رابطہ بنانے کے لیے کہ اس سے ہمارے بچوں کا، ہمارے جوانوں کا، ہمارے بوڑھوں کا، ہمارے مردوں کا، ہماری عورتوں کا، ہمارے قریبوں کا، ہمارے امیروں کا ان سے کنیکشن ہو جائے، جن کے بارے میں ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں فاتبعوہم علی اثرہم، کہ ان کے قدم بقدم چلو، فاعرفوا لہم فضلہم، ان کے مرتبے کو پہچانو۔ تو ان سے ایک رابطہ قائم، پہلے تعارف ہوتا ہے، پھر تعلق ہوتا ہے، پھر وہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اچھی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اتباع کرتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا اتباع کرتا ہے، پھر اب آدمی ان کے پیچھے پیچھے جائے گا، اب ادھر ادھر نہیں بھاگے گا اپنی چاہتوں کی طرف اور زمانے کی فیشن کی طرف اور لایانی کی طرف، اب ان کے پیچھے جائے گا۔ ان کے کیا جذبات تھے؟ تو ان کے جذبات کیا تھے؟ صبح شام اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کی عبادت کا جذبہ، علم حاصل کرنے کا جذبہ، راتوں میں خدا کے سامنے رونے کا جذبہ، اور ان کے ایک ایک کا جذبہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ پورے عالم میں کیسے بلند ہو جائے، یہ جذبہ بھی ان کا جذبہ یہی تھا۔ تو ان کے پاس نہ زیادہ اسباب تھے، نہ زیادہ دولت تھی، نہ کوئی حکومت تھی، لیکن ان کے اندر کا ایک جذبہ تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ تو اس جذبے کو لے کر وہ جی رہے تھے اور اسی جذبے پر مر رہے تھے۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت جو تعداد صحابہ کی شمار ہوئی کہ 1,24,000 یا 1,99,000 یا جو کچھ بھی ہیں، ان میں سے قریب 10,000 کے قبریں جو ہیں حجاز میں ہیں، باقی سب جو ہیں دنیا کے ملکوں میں گئے، پیدل سواری، ریگستانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں سفر کیا انہوں نے۔ باوجود اسباب کی کمی کے اندر ایک جذبہ تھا، یہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ اپنا عمل بناتے ہوئے 24 گھنٹے کے اپنے جو معمولات تھے اس کو پورا کرتے ہوئے وہ دنیا میں سفر کیے انہوں نے۔ عمل سے کورے نہیں تھے، علم سے خالی نہیں تھے۔ وہ ابن مسعود شہادت دے رہے ہیں اعمقہم علما، کہ وہ علم کے اعتبار سے گہرے تھے اور عمل سے خالی نہیں تھے۔ ان کے دن رات جن لوگوں نے ان کو دیکھا وہ یہ کہتے تھے کانوا رہبانا فی اللیل و فرسانا فی النہار، کہ یہ رات کے راہب اور دن کے شہسوار